بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی اور پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کے ساتھ ایسا کیا کیا۔ محترم ناظرین، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی پاک باز عورت ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ پہلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، دوسری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تیسری حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور چوتھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ فرعون مصر پہلے دن ہی سے ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور و جبر پر حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ فرعون جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پہ غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اس کو قبوس کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں پر اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ اگرچہ یہ دونوں معلوم کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور ان دونوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر فرعون نے دکاندار سے خربوزے خریدنے کا کہا تو اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکاندار کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پہ وہ سارا سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اور کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے فرعون زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کام کی تلاش ہے اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر کے اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے اور اس غلام کو اس جگہ پر مامور فرما کر سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروا دیا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا اور میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہوگا۔ یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ چنانچہ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کرے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے مصر کے بہت سے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے ان کے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا۔
اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت ساری مال و دولت جمع ہو گئی اور فرعون امیر ہو گیا۔ اتنا زیادہ مال دولت اکٹھا ہو جانے کے بعد فرعون نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان کو اپنے انڈر میں لے لیا جائے، لہٰذا فرعون نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے وقت کے بادشاہ کو بہت سارے پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستان کی دروغی اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ اس طرح فرعون قبرستان کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا رہا، اور فرعون کے اس عمل سے بادشاہ مصر بھی بہت خوش ہوتا اور بادشاہ مصر فرعون کو پیار اور عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت زیادہ قریب بندہ بن چکا تھا، لہٰذا مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں مست ہو گیا اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور ساری مخلوق مجھ کو خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہوا اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کر۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے اور یہ لوگ کس طرح مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو اپنا خدا تسلیم کرتے۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کے بارے میں کوئی تدبیر نکالنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا اور پھر یہ تدبیر نکالی کہ بادشاہ مصر سے یہ درخواست کی جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات مفت میں پوری کی جائیں اور ان لوگوں کے تمام تر اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور جو لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں وہ مفت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات سن کر اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور فرعون نے 1 سال میں ہونے والے تمام تر اخراجات کی رقم حامان کے ہاتھوں بادشاہ کے خزانے میں جمع کروا دی، اور پورے مصر میں یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعایتوں پر دستیاب ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی ہے، اور مزید 2 سال کے اخراجات کی معافی کے لیے ہم نے دربار اعلیٰ میں درخواست کی ہے اور وہ بھی قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کی۔ چنانچہ ادھر مصر کی عوام فرعون کے اس عمل سے بہت خوش تھی، اور ادھر چند دن بعد مصر کا بادشاہ اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کی بادشاہت کو سنبھالتا۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک عیادت ہوتی رہی، اور چوتھے روز مصر کے تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ ملک بادشاہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چنانچہ اس وقت مصر کے لوگوں نے فرعون کی یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے 3 برس کا خزانہ مصر کے لوگوں پر معاف کروا دیا تھا اور ان کے اخراجات کا خرچ اپنے پاس سے بادشاہ مصر کو دیا تھا، اس لیے مصر کے تمام لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کے لوگوں نے بدبخت فرعون کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ خیال کیا کہ فرعون بہت اچھا ہے اور ہماری رعایا کا بہت اچھا خیال رکھے گا۔ اس طرح جب یہ فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر میں ہماری بادشاہی ہوگی، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ آپ کوئی ایسی تدبیر نکالو جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے خدا ماننے لگے اور میری عبادت کرنے لگے۔ اس وقت حامان بدبخت نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے بھی علماء دین جو تدریس کا کام کرتے رہے ہیں وہ سب کے سب دین کی تدریس کو ختم کر دے اور لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے۔
تاکہ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں اور اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور جاہل پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا اور مصر کے اندر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ختم کروا دیا گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں درس و تدریس نہ کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی درس و تدریس کا یہ سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا اور مصر کے لوگوں نے بالکل پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جاہل بن گئے اور علم سے دور ہو گئے اور اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس وقت مصر کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ جانوروں کی طرح جاہل بنے ہوئے تھے۔ اس وقت فرعون نے تمام مصر کے لوگوں کو یہ حکم جاری کیا کہ مصر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کو سجدہ کیا کریں اور اس کی پوجا کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم پاتے ہی ایک قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں موجود تھی، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی۔ یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا اور پھر اس کے بعد فرعون نے مصر میں یہ اعلان کروا دیا۔ اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے گئے جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، اور پس لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا بلند۔ محترم ناظرین، اس طرح لوگ کئی سال تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ جب لوگ مشرک اور بت پرست بن گئے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم ملتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی اور باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ اس کی ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی جب فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا ہی رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایک طرح سے یہ کرامت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ بیٹی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کروا دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کیا جائے تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ جب یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا
اور فرعون سے کہنے لگی یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ممکن تھا کہ اللہ پاک اسے ہدایت فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کے سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے، روز دن اور رات کو ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو چھڑوا نہ سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے پھیر دیا جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور حضرت آسیہ علیہ السلام بھی ان کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح کہ تن تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھ اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں، ان تمام تر مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان پر قائم رہنا اور ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔